میرا لیڈر یہودی ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہودی وہ ہے جو کہ آپ علیہ السلام کے خلاف اقدام کرے. آج اگر آپ نکاح کرتے, آپ نکاح نامے کو دیکھیں, اس میں آپ علیہ السلام کے اگر آپ اس کو آخری نبی نہیں مانتے تو آپ کا نکاح نہیں ہوتا. یہ یہودی ہے. یہ وہ یہودی ہے جس نے آپ علیہ السلام کی آواز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ناموس رسالت کے بارے میں عالمی فورم پر بات کی. یہ وہ یہودی ہے. اور ہمارے حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بات کروں تو ماشاءاللہ دین کے لیے انہوں نے بھائی 1 کروڑ سے اوپر کی جو ہے نا مراحات صرف لسی کے اور کھانے پینے کے کر چکے ہیں. اور 27 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. حضرت آپ نے 27 سال میں کیا کیا ہے جو آج آپ ہمیں کہہ رہے کہ ہم نے کشمیر بیچ دیا ہے؟ کشمیر بکا نہیں, کشمیر لے کے رہیں گے انشاءاللہ. آپ تو دوسرے کشمیر کو بیچنا چاہ رہے ہیں. آپ نے جو ابھی وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا تھا اس کے بارے میں آپ خود ریسرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کے علماء جو ہے, ہم مفتی عبدالشکور صاحب کی بڑی عزت کرتے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک بات کری تھی, آپ سے جو بھی عالم یعنی علیحدہ ہو جاتا ہے اس پہ آپ فتوے لگا دیتے ہو. آپ کے پاس فتووں کا ایک پورا کتاب پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس تو صرف یہی ہے کہ ہم اپنے خان کی اسی یعنی زمن میں ہم ان کی وکالت کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نام پر رحمت للعالمین کمیٹی بنائی گئی, ایک نصاب بنایا گیا جس میں آپ علیہ السلام کے یعنی احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیتوں کو کتابوں میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے لگے. اور تیسری یا چوتھی جماعت تک جو ہے وہ ناظرہ کو یعنی لازمی قرار دیا گیا, ترجمے کو لازمی قرار دیا گیا, حفظ کو لازمی قرار دیا گیا. آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ سندھ میں ڈاکو راج چل رہا ہے. اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی انشاءاللہ جب ہماری مضبوط حکومت بنے گی ہم سب چیزوں کو جو ہے اللہ کے اور نبی علیہ السلام کے نظام کے مطابق کریں گے. مولانا صاحب میں آپ سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں, آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے, آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے, لے آئیے اسلام کا نظام. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا لیڈر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ اسلامی نظام نہیں لا سکتے تو اسلام کو بیچنا بند کرے. اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول کے مہنگے ہونے پر 72 گھنٹوں میں نکلیں گے. آج وہ 72 گھنٹے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں؟ سر آپ کب نکلیں گے؟ سر ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, نکل آئیے. خان صاحب کی حکومت میں جب آپ نکلتے تھے خدا کی قسم لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے, ہمیں کہتے تھے یہ لوگ نکلے تم بھی نکلو. سفیر کے ساتھ تو آج ہمارا وزیر اعظم گلے ملتا ہے. آپ نے تو صدر کے ساتھ آپ نے سفیر کو نکالنے کی بات کی تھی, آج صدر کے ساتھ مصافحہ کرنے پر نکلے, نووک شرما کی گستاخی پر نکلے, نہیں نکلے, چابی نہیں ملی. سر خان صاحب کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو کیا لگتا ہے خان صاحب ان کے جو معاملات خراب کیے گئے ہیں وہ ٹھیک کر پائیں گے, اور کتنی دیر میں ٹھیک کر دیں گے پاکستان کو؟ سر جب ہماری حکومت آئی تھی تب بھی ہمیں لوگوں نے کہا ہوا تھا, پہلے سال میں تو ہم کچھ نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہم دیکھیں جب بھی سریا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس کو پہلے گرم کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو سیدھا کر سکتے ہو. اگر ڈائریکٹ اس کو سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جب ہم گرم کرنے لگے تو گرم ہوتا ہے تو پھر تو درد ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے ہم جب اکانومی کو ٹھیک کر گئے, اگر کرونا ان کی حکومت میں آیا ہوتا تو یقین جانے خدا نہ خواستہ آج ہمارا ملک کسی اور کے ہاتھوں کے اوپر چل رہا ہوتا. آج بھی چل رہا ہے, لیکن جو ہم نے کرونا میں ہمارے خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے اوپر جہاں ہمارا معیشت ہے 21 ارب 22 ارب ڈالر ہم ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, آج کتنا رہ گیا ہے؟ یہ جب باہر بھیک مانگنے جاتے ہیں, مرسڈیز میں جاتے ہیں, قافلہ پڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ, تو بھیک بھی مانگنے جاتے ہو بے شرمو. اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ملک دیوالیہ کر دیا تھا. پیٹرول کے ریٹ کے بارے میں بات کرتے کہ پیٹرول انہوں نے 150 رکھا ہوا تھا اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچا دی. سر یہ آپ نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہے. ہم نے 150 پہ رکھا ہوا تھا. کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیونکہ ہم رشیا کے پاس جا رہے تھے اور ان سے لینا تھا ہم نے تیل, ان سے لینا تھا ہم نے گندم, وہ بھی سستے ریٹ پہ, اور ان کی کرنسی میں آپ بیٹھ جائیں. ابھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے, اس پہ کیلکولیشن کر لیں ان کی کرنسی میں جب ڈیل ہوگی تو کتنا سستا ہمیں پڑتا. انہوں نے وہ ڈیل نہیں ہونے دی, خود بھی نہیں کر رہے. انڈیا اور ہم نے ایک ہی ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیا تھا. جس دن ہمارے ملک میں ان امپورٹڈ حکومت والوں نے پیٹرول مہنگا کیا, اسی دن جتنا ہم نے مہنگا کیا اس کے ڈبل وہاں پر انہوں نے سستا کیا, اور اس کے ڈبل کا یعنی ہمارے پاکستان کا ڈبل. اگر یہاں 35 مہنگا ہوا وہاں 70 سستا ہوا, تو یہاں کے حساب سے وہ 140 روپے سستا ہوا. خان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے پر امید ہے, اور عوام بھی جو ہے وہ ایک بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. کیا لگتا ہے خان صاحب الیکشن ون کر پائیں گے؟ لگتا الگ چیز ہوتا ہے اور یقین الگ چیز ہوتا ہے. آپ کی بات سے میں متفق ہوں, لگتا بھی اور یقین بھی انشاءاللہ 100%, کیونکہ خان صاحب کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ بندہ ہے, آج وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے میدان میں؟ آج آئیں, آج اس سلیکٹڈ کا مقابلہ کریں, پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں مل کے ان کا مقابلہ کریں, ہم دیکھتے کہ کیسے خان صاحب کو ہراتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے تو سپریم کورٹ نے
حکم دے دیا ہے, سوری لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ ایسے احمقانہ کسی بھی عمل سے وہ گریز کرے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ بچے ہیں, اور بچے کو جب تک آپ بولو کہ یہ کام نہ کرو وہ ادھر ہی جائے گا. بچہ ریت کھا رہا ہے, اس کو بولو مت کھاؤ, وہ 2 چمکائے گا. تو ہم سب کو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنے قبلے درست کرو اس سے پہلے کہ یہ عوام نکل کے تمہارے گریبان تک ہاتھ لگائے. موجودہ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ حکومت کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سر پلیز بچوں کی طرح یہ جو چھپن چھپائی شروع کی ہوئی ہے اس کو ختم کرو. ہمارے خان صاحب پہ تم نے 150 مقدمے بنا لیے. خان صاحب نے جو ہے پہلے ہی کہہ دیا تھا, ہمارے خان صاحب واحد وہ لیڈر ہے جنہوں نے سیاست میں سینچری مقدموں کی مکمل کر لی, اور ہر دن جو ہے وہ مقدمے پہ پیشوں پہ جاتے ہیں. میں بطور ترجمان انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن زر یونیورسٹی پشاور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان یہاں پر موجود ہے. خان صاحب کے بقول انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پی ٹی آئی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور انشاءاللہ ہم تمہیں وہ جواب دیں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی پولیس میں وہ دوست موجود ہے, وہ ہمارے بھائی موجود ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ اس آئین شکنی کا حصہ بنے. ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اور ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہے, جو عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں, ہم ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے جو ہے نا بھائی دوست وہ بڑے ہی جذبے والے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آخری دم تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سینہ ہے, یہ اگر 1000 سینے بھی ہو جائے خان صاحب پر قربان ہے انشاءاللہ. ایک طرف خان صاحب اکیلے, دوسری طرف پی ڈی ایم. کیا لگتا ہے خان صاحب کو کبھی ڈر نہیں لگتا ہوگا کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں ان سے؟ سر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شیر اکیلا ہی آتا ہے. یہ ایک جملہ میں ساری وہ بات جو ہے نا وہ یعنی آ جاتی ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان میں وہ لوگ ہیں جو اس میں ساری جو یعنی آپ کہہ لیں کہ ہماری پارٹیاں ہیں اس میں سارے اس پر موجود ہے, ضمانتوں پر ہیں. وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے علیم خان کو سزا دی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب کی اے ٹی ایم ہے, یہ چور ترین ہے. آج انہی کے صف میں بیٹھے ہوئے راجہ ریاض صاحب, آپ نے اسمبلی میں ایک بیان دیا تھا کہ مجھے یہ آج پہچانتے بھی نہیں ہے. شکر ہے کہ آپ کو نہیں پہچانتے, کیونکہ جب ایک دفعہ ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے ڈسٹ بن سے, اس کو واپس نکالا نہیں جاتا بلکہ دوسرے صاف ٹیشو سے اپنا کام نکالا جاتا ہے. موجودہ حکومت جو الیکشن کے بیچ میں رکاوٹیں کافی کھڑی کر رہی ہے, مزید اگر رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ خان صاحب پھر سے دھرنے دیں گے, جلسے ہوں گے؟ تو خان صاحب تو دھرنوں کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہے, کیونکہ سب یہ جو آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے یہ اعصاب کی جنگ ہے. یعنی اگر آپ پرسکون ہیں, آپ نے پہلے سے ہی آگے کا سوچا ہوا ہے. خان صاحب کی ایک کال ہوگی, سارے لوگ جو ہے سڑکوں پہ ہوں گے. کس نے سوچا تھا کہ یہ 2 دفعہ انہوں نے حملہ کیا ہے؟ اچھا ایک اپنا ہمارے آئی جی صاحب آئے تھے پنجاب کے, جو ڈاکٹر صاحب ہے لیکن آئی جی صاحب بھی بن گئے, وہ آئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہاں سے پیٹرول بم پکڑے ہوئے ہیں. او اللہ کے ولی, اتنا بندہ گر جاتا ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بھائی پیٹرول بم بناتے کس چیز میں ہے. آپ ذرا ایک اپنے گھر میں پھوڑے کے پھوٹتا ہے کہ نہیں پھوٹتا؟ آپ نے پلاسٹک کے وہ بوتل میں پیٹرول بم لگا دیا. تو بھائی ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. آج الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ میں. اس نے کہہ دیا کہ بھائی اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ملک انارکی کی طرف جائے گا, نہیں کراؤ گے تو جائے گا. دونوں الگ الگ بات کر رہے ہیں. ہماری جو ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کی آج جو ہے میرے خیال سے کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات کی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں چیف جسٹس پہ بھرپور اعتماد ہے. اگر ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, یہ باور کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک سماعت کے دوران خود ہی کہا تھا کہ ہمیں کالز آتی ہیں, ہمیں ڈرایا جاتا ہے, اور وہ اس پر آپ دیدہ بھی ہوئے تھے.